وہ ہے جس سے خوشبو آتی ہو۔ خوشبو کیا ہے؟ خوشبو یہ ہے کہ وہ امین ہوگا، وہ امانت دار ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر کوئی رشتہ دینا چاہتے ہو، اگر کسی کو اپنے جاب پہ رکھنا چاہتے ہو، کسی پہ اعتماد کرنا چاہتے ہو، یہ نہ دیکھو کتنی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، یہ نہ دیکھو کتنے روزے رکھتا ہے، یہ دیکھو امین ہے یا نہیں، سچا ہے یا نہیں۔ شیعہ وہ ہے جو سچا ہو، شیعہ وہ ہے جو امانت دار ہو۔ امانت کی بہت اقسام ہیں، میں کیا کیا بیان کروں، آگے چلتے ہیں۔ وَذِكْرِ اللَّهِ، کثرت ذکر اللہ۔ ذکر اللہ کا مطلب حب اللہ ہے، کثرت سے خدا کا ذکر یعنی اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو۔ وَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، مومن بغیر صلات کے، مومن بغیر نماز کے، ماتمی بغیر نماز کے کیسے ہو سکتا ہے؟ حسینی بغیر نماز کے ممکن نہیں ہے۔ محبت اہل بیت کی بو ہو کسی قلب میں اور وہ نماز نہ پڑھے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ارحنی یا بلال، اس حالت میں آپ کو جب مشکل پڑتی تھی نا تو بلال سے کہتے تھے، بلال مجھے راحت کرو، آذان دو، نماز پڑھیں، سکون مل جائے۔ حسینیوں کو نماز کی اہمیت بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر عاشورہ میں 2 نمازیں سید الشہداء نے پڑھی ہیں، ایک نماز ظہر ہے اور ایک نماز عصر ہے۔ نماز ظہر جب پڑھ رہے تھے تو کھڑے تھے، نماز عصر جب پڑھ رہے تھے تو کھڑے نہیں ہو سکتے۔ نماز ظہر جب پڑھ رہے تھے تو آپ آرام سے نماز پڑھ رہے تھے، تیر اصحاب برداشت کر رہے تھے، لیکن جب نماز عصر پڑھ رہے تھے تو تیر سید الشہداء پر لگ رہے تھے۔ نماز ظہر جب ادا کر رہے تھے تب تعادل تھا، نماز عصر جب پڑھ رہے تھے ایک برچھی لگتی اس طرف جھک جاتے، دوسرا نیزہ لگتا دوسری طرف گر جاتا۔ حسینیوں کو نہیں پتا نماز کیا ہے، حسینیوں کو نماز کی اہمیت کا علم نہیں ہے۔ نماز ظہر کو آخر تک پہنچایا، نماز عصر سجدے میں ہی تمام ہو گئی۔ والبر بالوالدین والتعاہد للجیران من الفقراء واہل المسکنۃ والغارمین والایتام، دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ اس کی ایک نشانی تو سیاہ کپڑے ہیں، اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ آپ یہاں فرش عزا پر بیٹھے ہیں، لیکن امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں اپنے ہمسایوں کا کتنا خیال رکھتے، تم کتنے اچھے ہمسائے ہو، تم فقراء کے ساتھ کیسے ہو، مساکین کے ساتھ کیسے ہو، ایتام کے ساتھ کیسے ہو۔ اللہ اللہ فی الایتام بل لا تکرمون الیتیم، یہ صاحب عزت نہیں ہیں کون؟ جو یتیم کا اکرام نہیں کرتے، یتیم کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ کہہ رہا ہوں ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں موبائل چاہیے، میں یتیم جانتا ہی نہیں ہوں، کیوں؟ میں نے کیا کرنا ہے یتیم کو جان کے؟ اگر کبھی مدد چاہیے ہو پیسے ڈونیٹ کر دوں گا، بتاؤ کتنے چاہیے؟ نہیں بھائی، یتیم کا اکرام، صاحب عزت بننا چاہتے ہو، بل لا تکرمون الیتیم، یہ صاحب عزت نہیں ہے، سورہ فجر، اس لیے کہ یہ یتیم کو جانتے ہی نہیں ہیں، یتیم کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ وصدق الحدیث وتلاوت القرآن، جانتے ہو شب عاشور آنے والی ہے، جب اصحاب کے لیے مہلت مانگی، شب عاشور بھی اسی طرح ہے، شب جنگ صفین بھی اسی طرح ہے۔ امیر المؤمنین نے بھی کہا جاؤ مہلت مانگو، اور اصحاب سے کہا کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو، تم علی والے ہو، تم قرآن پڑھو، باقیوں نے کیا قرآن پڑھنا ہے؟ اور قرآن پڑھنے کے اثرات کیا ہیں؟ من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن، جو جوان یہاں بیٹھے ہیں، اگر یہ جوان جوانی میں قرآن پڑھتا ہے، اختلط القرآن بلحمہ ودمہ، قرآن اس کے گوشت اور پوست کے ساتھ مخلوط ہو جاتا ہے۔ قرآن معنویت ہے، اس کا جسم بھی معنوی ہو جاتا ہے، اور جب قیامت کا دن آئے گا سب کو انعام مل رہا ہوگا، قرآن عرض کرے گا میرے قاری کو آپ نے کچھ نہیں دیا، میرے قاری کو کچھ دیں۔ روایت کہتی ہے کہ قاری کو 2 حلیں دیے جائیں گی، 2 عبائیں دی جائیں گی، 2 عبا جنت میں خدا جب عبا عطا کرتا ہے، یعنی 2 سلطنتیں دی جائیں گی۔ قرآن سے کہا جائے گا راضی ہو گئے؟ کیا خیال ہے، قرآن راضی ہے؟ آپ کو 2 سلطنتیں صرف قرآن تلاوت کرنے سے ملا، مومن جوانوں کے لیے۔ من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن، جتنے جوان یہاں بیٹھے ہیں امام کی اس بات کو لے لیں، امام کی اس ضمانت کو لے لیں
کہ قیامت کے دن قرآن آپ کا شفیع ہوگا، وہ جو سب کچھ مل چکا ہوگا اس کے بعد یہ اضافی بونس مل رہا ہے آپ کو 2 سلطنتیں مل گئیں، قرآن سے پوچھا جائے گا کیا کافی ہے؟ کہا جائے گا نہیں یا رب میں چاہتا ہوں اسے اور عطا کریں۔ کریم ہے نا، کریم راضی تو نہیں ہوتا، قرآن بھی کریم ہے نا، قرآن کریم۔ خدا ارشاد فرمائے گا اس کے ایک ہاتھ میں خلد رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں امر رکھ دو۔ کیا سمجھے؟ کون سمجھے؟ خلد کیا ہے، امر کیا ہے؟ صاحب خلد بن جائے، صاحب امر بن جائے، اسے جنت میں داخل کرو، اسے کہو جنت میں آیات قرآن پڑھتا جا، جنت کے طے کرتا جا۔ وعدد درجات الجنہ بعدد آیات القرآن، جتنی آیت ہیں قرآن کی اتنے جنت کے درجات ہیں۔ پھر اعلیٰ ترین درجے پہ انشاءاللہ یہ جوان تلاوت قرآن سے پہنچیں گے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ کفل السن عن الناس الا من خیر وکانوا امناء عشائرہم فی الاشیاء۔ صرف جنازے میں تو حکم نہیں ہے نا کہ کہو لا نعلم منہ الا خیرا، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل۔ اگر اچھا نہیں بول سکتے تو خاموش رہو، کسی کے بارے میں کچھ نہ بول۔ اچھا بولنے میں آپ کو جو انرجی ملے گی، آپ کو جو پازیٹیو انرجی ملے گی، اپنا سوچتے ہو تو بھی دوسرے کے لیے اچھا بولو، دوسرے کے لیے اچھا سوچو۔ بعض لوگوں کو پتہ نہیں ایسی عادت ہوتی ہے جب تک وہ نیگیٹو نہ بولے انہیں سکون نہیں ملتا، انہیں سکون نہیں مل رہا ہوتا، وہ اور خراب ہو رہے ہوتے ہیں، عادت ہو گئی ہے۔ نشے کی عادت سے جسم اور خراب ہو رہا ہوتا ہے لیکن عادت ہو گئی ہوتی ہے۔ اس ایڈکشن کو چھوڑا جا سکتا ہے، اچھا بولو، اچھا سوچو۔ قال جابر فقلت یا ابن رسول اللہ۔ آپ بھی اگر پریشان ہو گئے ہوں، شیعہ تو یہ ہے، جابر بھی پریشان ہو گیا، جابر نے کہا یا ابن رسول اللہ، اگر یہ شیعہ ہے تو یہ کہیں نظر تو نہیں آتا، میں کیا کروں؟ کس کے ساتھ رہوں؟ کس کے ساتھ اٹھوں؟ کیا ارشاد فرمایا؟ یا جابر لا تذهبن بک المذاہب حسب الرجل۔ لوگوں کو دیکھ کر مذہب کا اختیار نہ کرو کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان یقول احب علیا واتولہ ثم لا یکون مع ذلک فعالا۔ اگر کوئی صرف یہ کہہ رہا ہے کہ میں علی والا ہوں، میں علی کو چاہتا ہوں، علی علی، لیکن اس کے بعد اس کے عمل میں کچھ نظر نہ آ رہا ہو تو اس کی اس بات پر توجہ نہ کرو۔ پھر نظیر لاتے ہیں امام کہتے ہیں یہ آئے، یہ ہم سب کو سمجھ میں آئے گی یہ بات امام کی، یہ نظیر جو ہے، اگر کوئی آئے اور کہے میں محمد سے بہت پیار کرتا ہوں، میں محمد سے بہت عشق کرتا ہوں، میرے دل میں عشق محمد سے میرا دل معمور ہے، لیکن وہ اتباع نہ کرتا ہو، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دعویٰ تو سب کرتے ہیں نا، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ عشق مصطفیٰ نہیں ہے، جب محمد کی بات نہیں مان رہے ہو، جب غدیر تمہیں بھول گیا ہے تو محمد سے عشق کیسا؟ امام ارشاد فرماتے ہیں علی سے تو محمد بہت بہتر ہیں، وہاں تم نہیں مانتے، اگر کوئی زبانی ادعا کرے یہاں کیوں مان لیتے ہو؟